مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام میں سے نہج البلاغہ کی روایت کے مطابق خطبہ نمبر 17 جس میں مولا نے ان لوگوں کے بارے میں بات کی ہے کہ جو امت کے فیصلے کرنے کے لیے مسند قضا پر بیٹھ جاتے ہیں جبکہ وہ وہاں بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ ہم ان خطبات کو یا اس خطبے کو کیوں پڑھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو بھی بہت تاکید کرتے ہیں کہ کتاب نہج البلاغہ کا آپ خود مطالعہ فرمائیں، تو اس کا جو بہت بڑا آپ کو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے مولا کی شخصیت کو اچھی طرح جان لیں۔ انسان اپنے کلام سے، اپنی باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی معرفت چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین راستہ اللہ کا کلام پڑھنا۔ قرآن کریم سے بہتر آج اس وقت آپ کو کوئی اللہ کی معرفت اور پہچان نہیں کروا سکتا۔ اسی طرح اگر آپ نے ائمہ اطہار کو پہچاننا ہے تو قرآن کریم کے بعد ائمہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک تعارف کرواؤں مولا کا، ایک دوسرا بندہ ایک اور تعارف کروائے، تیسرا کچھ اور کروا دے۔ سب سے بہتر طریقہ ہے خود مولا کا اپنا کلام۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ائمہ اطہار کے نام پر کیونکہ غلط باتیں بھی ہیں کتابوں میں، اس کا حل کیا کیا جائے؟ اس کا حل ائمہ نے یہ بتایا کہ پہلے قرآن اچھی طرح پڑھ لیا جائے۔ جب آپ پہلے قرآن اچھی طرح پڑھ لیں گے تو پھر آپ جب بھی کوئی دوسری کتاب پڑھیں گے تو وہ مزاج جو آپ قرآن سے جان چکے ہیں، وہ مزاج آپ کو اس مزاج کے جو خلاف بات ہے اسے قبول آسانی سے نہیں کرنے دے گا۔ یہ فائدہ ہو، اور یہ وہ فارمولہ ہے کہ جو ائمہ اہل بیت نے ہمیں ریکمینڈ کیا۔ اس خطبے کو سنتے وقت جو بات ذہن میں رہنی چاہیے، تصویر کیا ہے جو مولا پیش کر رہے ہیں؟ مولا اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں، عالم برحق، لیکن بہت سارے لوگوں نے ان کو عالم بنایا ہوا ہے جو مولا کے بقول عالم ہے ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے ان کے لیے ایسی عوام کے لیے لفظ کیا استعمال کیا، انسانوں سے ملتے جلتے بعض لوگوں نے اس بندے کو عالم کا لقب دیا ہوا جبکہ ہے انسان بھی نہیں کہا۔ اور یہ وہی انداز ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے جو جن کو اللہ نے قلب دیے ہیں لیکن بات کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ چارپایوں کی طرح ہیں بلکہ چارپایوں سے بھی بدتر ہے۔ انسان عقل کی وجہ سے باقی حیوانوں سے جدا ہوتا ہے، لیکن جو انسان عقل کا استعمال ترک کر دے تو قرآن فرماتا ہے کہ وہ چارپایا ہے بلکہ بدتر ہے، چونکہ اس کے پاس تو تھی نہیں۔ جس کے پاس ہو اور وہ استعمال نہ کرے وہ اس سے بدتر ہے، جس کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ استعمال کہاں سے کرے؟ تو جہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا وہ ترجمہ آپ کی خدمت میں اس کا تکرار کر دیتا ہوں۔
تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوض جس سے بغض رکھا جاتا ہے، نفرت کی جاتی ہے، جس سے دو شخص ہیں. ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا. یہ پہلا کون ہے؟ نفس پرست، یعنی اس کی بریکٹس میں انہوں نے وضاحت کی ہوئی، یعنی اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے اپنی توفیق سلب کر لی، اسے اب نیکی کی توفیق ملتی نہیں، اور بیٹھا کہاں ہوا ہے؟ عالم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں کیا کرے گا وہ. جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا، بدعت کی باتوں پر فریفتہ، گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا، وہ اپنے ہوا خواہوں یعنی اپنے فینس کے لیے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے. وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا ہے، سب کا بیڑا غرق کرے گا. وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے. دوسروں کا کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو گمراہ کرتا ہے. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. صلوات پڑھے محمد والے. آگے چلنے سے پہلے پھر میں تکرار کر دوں کہ جو توجہ کرنے کی بات اور نقطہ ہے یہاں پر، کہ جن کو مولا اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں لوگوں کی نظروں میں وہ عالم ہیں. پرابلم یہ ہے. تو گویا مولا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو تمہیں عالم نظر آ رہا ہے اسے قبول مت کر، ورنہ یہ ہو جائے گا. اب نشانیاں دیکھیں. وَرَجُلٌ، اور دوسرا وہ شخص ہے قمش جہلاً، جس نے جہل کو جمع کیا ہو، یعنی وہ جس کو علم کہہ کے لوگوں کو بتاتا ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا جمع کیا ہو اس نے؟ جہل جمع کیا، جہالت جمع کی ہوئی. اگر میں یہ منظر آپ کو آج کے دور میں دکھانا چاہوں تو وہ اس طرح سے کہ بندہ سٹیج پر آئے اور آ کے لوگوں سے کہے کہ کل تو میں نے یہاں پہ یہ بات نہیں کی تھی، مثال دی تھی، چلو تکرار ہو جائے گی ذرا بہتر، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیسے ہوتا ہے. یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. تو بندہ سٹیج پر آئے اور آ کر کہے، یعنی آ کر ایک ایسی بات کرے جو اہل بیت اطہار کے واضح فرامین اور احکام کے خلاف، اور سامنے بیٹھے ہوئے محبین ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ صراحت سے ائمہ کے خلاف بات کر رہا ہے، ائمہ کی بات کے خلاف بات کر رہا ہے، اور وہ خوش ہو کے نعرہ حیدری سے نواز دے اس کو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مولا، یہ عالم اور یہ عوام، آپ کو پتہ چل جائے. اس نے کیا بات کی جو آپ کو مثال دے رہا ہوں، پتہ نہیں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کا ثواب حاصل کیا ہے یا ثواب حاصل نہیں کیا. اس میں ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے ان لوگوں سے کہ مینڈے عقیدے دے مطابق، ٹھیک ہے، یہ بڑا غلط لفظ ہے. یہ عام طور پہ وہ بندہ بولتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، پھر وہ اگلے کو چکر دیتا، کہتا ہے مینڈا دل آندھا ہے. مینڈے عقیدے دے مطابق کہتا ہے کہ مینڈے عقیدے دے مطابق جے مومن مریا پیا ہووے، مومن دی لاش پئی ہووے تے کوئی اونوں ہاتھ لاوے مینڈے عقیدے دے مطابق. یہ مینڈا مینڈا کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ اسے پتہ ہے حکم شریعت کچھ اور ہے. مینڈے عقیدے دے مطابق اونوں کوئی ہاتھ لاوے تے غسل مس میت کوئی نہیں، چونکہ مومن تو پاک. یہ ائمہ اطہار سے زیادہ عقیدے کا اچھا ہے. ائمہ اطہار کا عقیدہ ناقص ہے مومن کی لاش کے بارے میں، چونکہ وہ کہتے ہیں ہاتھ لگاؤ تو غسل مس میت ہے.
لیکن اس کا عقیدہ ائمہ سے بھی زیادہ اچھا ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہے مینڈے عقیدے کے مطابق، اور لوگ سن کے کہتے ہیں سبحان اللہ، واہ 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 کیا بات ہے۔ ایک اور سٹیج پہ آ کے وہ کہتا ہے کہ ایک ہی تسی وہی دا رولا پایا ہوا ہے، جیڑا وہی دا محتاج ہوئے وہ نبیوں دا سردار ہی نہیں ہوندا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ رسالت کا امتیاز ہی وہی ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نبیوں دا سردار بندا ہی تاں ہے جس لئے وہی دا محتاج نہ ہو، وہ تو جڑا بولدا ہے وہ وہی بن جاندی، یعنی تھلو اتنے جاندی، وہ تو تھلے کوئی شے نہیں ہوتی۔ اس پر بھی جو سامنے بیٹھ کے کہے سبحان اللہ بڑے رسول پاک دے فضائل، وہ بھائی رسالت کا وہ انکار کر رہا ہے، نہ تمہیں پتہ ہے جاہل ہو اور نہ اس بولنے وہ تو پتہ نہیں بے ایمان ایسے ہی کر رہا ہو۔ یہ طبقہ ہے جنہوں نے صرف سننے پہ زور رکھا ہے، اور جنہوں نے کبھی سنجیدگی سے کوشش نہیں کی کہ ایک دفعہ اللہ کا کلام ہم پڑھ لیں، مولا کا کلام پڑھ لیں، پتہ تو چلے جو سنتے ہیں اس سے کوئی چیز میچ ہوتی ہے کہ میچ نہیں ہوتی۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا۔ وَرَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا، اور ایک وہ شخص ہے جس نے جہالتیں اکٹھی کی ہوئی۔ کن لوگوں کے درمیان پرفارمنس اپنی دکھاتا ہے، اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے؟ مودع فی جہال الامہ، اس امت کے جاہلوں میں وہ تیزیاں دکھاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے جو سامنے مجمع بیٹھا ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں تھوڑے تو زیادہ سیاڑا مجمع میں پاکستان اچ نہیں دیکھیا، سب سے بڑے جاہل یہی، اسے پتہ ہوتا ہے، صرف پھونک بھر دیتا ہے تاکہ ان کو اور زیادہ پتہ نہ چلے بھی کیا بات کر۔ جب کسی بندے کی تعریف کرو نا، اے جناب عالم صاحب بیٹھن پوچھ لو، وہ غلط بھی ہو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، نہ بھی سمجھ آئے نا اپنی عزت رکھنے کے لیے کہتا ہے جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ افسوس کہ یہ اوروں میں ہوتا تو چلو ٹھیک تھا، لیکن مکتب اہل بیت کے ماننے والوں میں اس کی منڈی گرم ہے۔ موضع فی جہال الامہ، وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، ان کو بیوقوف بناتا ہے۔ عادن فی اغباش الفتنہ، فتنوں کی تاریکیوں میں غافل اور مدہوش پڑا رہتا ہے، گمراہیوں میں مست ہے، مدہوش ہے، چونکہ لوگ اسے سن رہے ہیں، لوگ اسے عزت سے آ کے کرسی میں بٹھاتے ہیں، لوگ اسے کہتے ہیں۔ وہ ایک سے کسی نے پوچھا کہ وہ جناب خطاب کر کے نیچے تشریف لایا، تو اس سے کسی غریب نے پوچھا کہ جناب 2 رکعتوں اور 3 میں شک پڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ اس نے کہا ساڑھے مذہب شک ہے ہی کوئی نہیں۔ ساتھ والوں نے کہا سبحان اللہ، اس قدر عقل سے چلے گئے۔ اس پہ سبحان اللہ وہی کہے گا جس بدبخت کو نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ نماز میں شک پڑتا ہے۔ آئمہ نے نہیں کہا کہ جنہوں شک پوے وہ ساڑھے مذہب تو کوئی نہیں، ساڑھے مذہب میں شک ہی کوئی نہیں۔ آئمہ کی پورے اگر پہلی 2 میں شک پڑے تو کیا ہے، 2 3 میں پڑھے، 3 4 میں پڑھے، 2 4 میں پڑھے، فلان میں زیادہ سب بتایا ہوا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے ساڑھے مذہب میں شک کی کوئی، اور ساتھ 3 4 کڑچھے رکھے ہوتے ہیں جو واہ واہ کر کے اگلے کو ویسے چپ کرا دیتے ہیں۔ اتنی عالمانہ بات۔ کون پھنستے ہیں؟ جاہل، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب رکعتوں میں شک ایک بات ہے اور ساڑھے مذہب میں شک ہی کوئی نہیں۔ وہ بات کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے مذہب میں شک نہیں، یعنی ہمارا مذہب حق ہے، اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ نماز میں شک نہیں پڑتا بندے کو، لیکن بیوقوف بناتے۔ فتنوں کی تاریکیوں میں غافل و مدہوش پڑا رہتا ہے۔ امن بما فی عقد الہدنہ، اور امن و آشتی کے فائدوں سے آنکھیں بند کر لیتے، تیلیاں لگاتا ہے۔ اس کی تقریریں سن کے نفرتیں پھیلتی ہیں لوگوں میں۔ اندھا ہے کہ اگر
لوگ معاشرے میں امن و امان سے رہیں تو کتنے فائدے. دیکھیں امن اندھا ہے بما فی عقد الہدنہ. ہدنہ کہتے ہیں جب آپ کے آس پاس معاشرے میں امن و آرام و سکون ہو، فتنہ نہ ہو، لڑائیاں نہ ہو، جھگڑے نہ ہو. مولا فرما رہے ہیں عقد ہدنہ میں یعنی صلح کے عقد میں جو فائدے ہیں یہ ان سے اندھا ہے. کیا مطلب؟ فتنوں والی باتیں کرتا ہے، نفرتوں والی باتیں کرتا ہے. یہ وہ ہستی فرما رہی ہے جس نے 25 سال کوئی فتنہ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے 25 ایئرز 3 خلافتوں میں علی کا صبر دیکھے آپ، کوئی مثال ہی نہیں بیان کر سکتا. دیکھیں جتنا بھی فرض کرے، جتنا بھی حقوق کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے وہ علی ہے نا. مولا علی کے حقوق تھے، مولا علی پر ظلم ہوا جو ہوا، تو پھر سب سے زیادہ شور مچانا کس کا حق بنتا تھا؟ مولا علی. لیکن آپ ان کی زندگی دیکھیں 25 سال کی، عجیب ہے. لیکن انہی کے نام پہ فتنے کرائے جائیں، چاہے شیعہ سنی کروائے جائیں، چاہے شیعہ. اب تو مولا کے نام پہ شیعہ فتنہ بھی ہوتا. اندھا ہے، امن و آشتی کے فائدوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے. مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کیا ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے. جبکہ جو مولانا نے لفظ عربی میں استعمال کیا وہ کیا ہے؟ عامن. اعما اندھے کو کہتے ہیں. سمن بکمن عمیون جو ہوتا ہے نا، عمیون یہ وہ لفظ ہے. اب سنیں ذرا، یہ جو اتنا جاہل ہے تو کون لوگ ہیں جو اس کو سنتے ہیں؟ الفاظ دیکھیے مولا کے اس روایت کی بنا پر. قد سماہ، بے شک نام رکھ دیا ہے اس کا، اشباہ الناس، انسانوں سے شباہت رکھنے والوں نے اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ عالمن. انسانوں سے شباہت رکھنے والوں نے اس کا نام عالم رکھ دیا. کیا مطلب ہے؟ یعنی دکھنے میں انسان لگتے ہیں کوئی نہیں. کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ بے عقلی اور جہالت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ انسانوں سے ملتے جلتے نظر آنے والوں نے اس کا نام عالم رکھ دیا ہے. وَلَيْسَ بِهِ، جبکہ وہ عالم ہے کوئی نہیں. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. آپ خود دیکھیں، دو قسم کے لوگ بتائے ہیں. اور کیا خطبہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین خلائق میں سے، یعنی اللہ جن سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے. ان ابغض الخلائق. اس کا مطلب ہے کیس بہت خراب ہے. کیوں یہ ابغض الخلائق ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کی جہالتوں سے فائدہ اٹھا کے انہیں گمراہ کرتے. تو پہلا کون تھا؟ پہلے کا جو ترہ امتیاز تھا وہ تھا نفس پرستی. وہ خواہش پرست ہے لیکن کسی دینی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اور دوسرا اس طرح نفس پرست نہیں ہے لیکن جو جمع کیا اس نے علم کے نام پہ وہ جہالتے ہیں. وہ سیدھا بھی بتانے لگے تو اب آگے مولا اس کی صفات بتائیں گے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. اور یہ والی قسم پہلے والے سے بھی خطرناک ہے کیونکہ یہ ظاہری طور پہ بڑے مقدس ہوتے ہیں لیکن دین کا فہم ٹھیک نہیں ہوتا ان کو صحیح اور ضعیف اور غلط روایت کا فرق ہی کوئی نہیں پتہ ہوتا. مولا خود ارشاد فرمائیں گے. مفتی جعفر حسین لکھتے ہیں چند انسانی شکل و صورت سے
ملتے جلتے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا. الفاظ پہ آپ خود غور کر لیں. یعنی مولا ان کو انسان نہیں کہنا چاہ رہے، یعنی شباہت ہے ان کی انسانوں کے ساتھ، انہوں نے اس کا نام عالم رکھا ہوا ہے حالانکہ وہ عالم نہیں. بکر صبح صبح اٹھتا ہے، فاستکثر من جمع، اور ڈھیر لگا لیتا ہے چیزوں کو جمع کرنے کا. مراد مطالعات ہیں، لیکن کون سے مطالعات؟ مما قل منہ خیر مما کثر، وہ چیزیں جمع کرتا ہے کہ جن کا تھوڑا ہونا ان کے زیادہ ہونے سے بہتر ہے. آپ باہر نکلو، گندگی پڑی ہو، آپ کو برا لگے گا. تھوڑا آگے جاؤ، وہ زیادہ گندگی پڑی ہو، آپ کہو گے وہ بہتر تھا. یعنی جو خرافات ہوتی ہے، مولا کہہ رہے یہ وہ جمع کرتا ہے جو جتنا تھوڑا ہو بہتر ہے اس سے کہ زیادہ ہو. حالانکہ علم زیادہ ہو تو بہتر ہے، لیکن اس نے جو چیزیں جمع کی ہوئی ہیں وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تھوڑا ہونا ان کے زیادہ ہونے سے بہتر ہے. جمع کرتا ہے حتی اذا ارتوى من ماء آجن، گندے بدبودار پانی سے سیراب کر لیتا ہے اپنے آپ کو. آجن، ماء آجن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ جوہڑوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے، رنگ بھی بدل جاتا ہے، بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس کو پیے تو پینے کے قابل بھی نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں ماء آجن. تو یہ اس بدبودار پانی سے خود کو سیراب کر لیتا ہے، یعنی اس الٹی سیدھی باتیں جوڑ کر. وَاقْتَنَزَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ، اور اقتنز کنز سے، کنز کہتے ہیں وہ خزانہ جس کو جمع کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں کو جوڑ لیتا ہے غیر طائل، جن میں فائدہ ہے ہی کوئی نہیں، غیر مفید چیزوں کو. یعنی جن کو وہ لوگوں کو سناتا ہے، لوگوں کو مزہ بڑا آتا ہے، لیکن جب باہر نکلتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں. صرف بیٹھے بیٹھے سننے کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے. مثال کے طور تبھی تو سنتے ہیں، ورنہ آپ سوچیں اس بندے کو لوگوں کو کیوں پسند ہے؟ یہ بندہ کوئی ٹیکٹ تو ہے نا اس کے پاس کہ مولا علی نہیں پسند آ رہے، یہ پسند آ رہے تھے. مولا کے زمانے کی بات ہو رہی، لوگ مولا علی بات کرتے تھے، ان سے جا کے پوچھتے تھے اے علی نے جیڑی گال کیتی ہے صحیح ہے؟ اور اس نے آگے سے جو بونگی مارنی ہوتی تھی مار دیتے تھے. ان سے تنگ تھے مولا. یعنی یہ مولا کسی اور خلائی مخلوق کی بات نہیں کر رہے، اسی معاشرے میں موجود تھی. اور اسی وجہ سے بے ایمانوں کو بھی ایک سہارا مل جاتا تھا. ورنہ اگر مرکز صرف مولا علی کی ذات ہو تو لوگ کہیں گے یا ٹھیک ہے یا بندہ غلط ہے جو بات نہیں مان رہا. لیکن اگر ایک اور چودھری بن کے بیٹھا ہو کہ میں دسدا علی صحیح آنا پہ کہ نہیں، تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، پھر لوگ زیادہ دھوکہ کھاتے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے صحیح اور غلط انسان کی پہچان. جب یہ سارا کچھ جمع کر لیتا ہے، جلس بین الناس، پھر آ کے لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، قاضیاً ان کے فیصلے کرنے کے، ضامناً لتخلیص ملتبس علی غیرہ، اور ضامن گارنٹی دیتا ہے کہ جیڑی گال کسی نو نہیں پتا ہو مینوں پتا، جو دوسروں کو نہیں معلوم ان کو شکوک و شبہات ہو گئے ہیں وہ میں تمہیں بتاؤں گا، اس کی گارنٹی دیتا ہے. آج کل کے زمانے میں میرے سر تے قرآن رکھو، مینوں ممبر دی مار پوے جو کوڑ مارا تھا، اور تبھی کوڑ مارنے کا سواد بھی آتا ہے.
جب قسم بڑی کھائی جائے نا، یہ بات یاد رکھے، جو بہت قسمیں کھاتا ہو سمجھ لو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نا قسمیں کھانے کا ذکر ہی منافقوں کا کیا، اتخذوا ایمانہم جنتاً، اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں تاکہ پکڑے نہ جائے۔ اللہ دی قسم مینوں فلانے دی مار پوے جب میں کر رہا تھا، تاکہ لوگ کہ اتنی بڑی قسم اٹھا رہے، جھوٹ تو نہیں بول سکتا، حالانکہ بول رہا جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو قسم زیادہ اٹھاتا ہے نا تو قسم کی جو ہیبت ہوتی ہے اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ ایک بندہ کہے اللہ کی قسم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس پر میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، اس سے بڑی تو بات ہی کوئی۔ لیکن جس کو عادت پڑی ہو وہ پھر چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ کی قسم کھا کے بول دیتا۔ یہاں تک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے اور لا یعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں میں قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے، ضامن بن جاتا ہے اس کا، میں کردہ۔ اب اس کی حالت دیکھیے ذرا، سمجھیے اس کیفیت کو سمجھیے جو مولا بیان کر رہے ہیں کہ اس بندے کے اندر فلم کیا چل رہی ہوتی ہے، لوگوں کو تو چکر دے رہا ہوتا ہے، اس کے اپنے اندر کیا ہوتا ہے۔ فَإِن نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ، اگر اس کے پاس کوئی ایسی بات پہنچے جو مبہم ہو، واضح بات نہ ہو، لوگ آ کے اس کے سامنے رکھیں، حَيَّأَ لَهَا حَشْوًا رَثًّا مِّن رَأْيِهِ، اپنی رائے سے فرسودہ قسم کی دلیلیں گھڑ کے لوگوں کو نتیجہ دے دیتا ہے۔ اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اس کے لیے بھرتی کی فرسودہ دلیلیں مہیا کر لیتا ہے، ثم قطع بہ، اور جب کر لیتا ہے پھر خود اس کو یقین بھی ہو جاتا ہے کہ اے ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک نفسیات ہے انسان کی، پتہ آپ کو، نفسیات ہے۔ انسان پہلے دن جھوٹ بولے نا، اگر اس کو پتہ ہوتا ہے میں جھوٹ بول، لیکن اگر اس کا جھوٹ مشہور ہو جائے، سیل ہو جائے، بک جائے، تو آہستہ آہستہ اس کو لگتا ہے ٹھیک یوں ہی ہے۔ یہ نفسیات ہے انسان، یہ اللہ اس کو سزا دیتا ہے کہ اسی کی طرف اب تو چل۔ ایک آپ کو سناؤں میں، یہ ایک عربی کتابوں میں ایک کردار ہے، جیسے ہمارے یہاں ملا نصیر الدین مشہور ہے نا، یہ آپ یاد رکھیں، ملا نصیر الدین، یہ لفظ ملا اور نصیر الدین یہ دونوں ہمارے ذہنوں میں جو دینی شخصیات ہوتی ہیں نا ان کو کامیڈین بنانے کے لیے یہ کردار گھڑا گیا۔ ملا اصل میں بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں۔ آپ اگر حوزات علمیہ میں جائیں تو وہاں پر کوئی بندہ جو بہت بڑا عالم ہو اسے کہتے ہیں یہ ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ تو نون غنہ کے ساتھ ملا بولتے ہیں، ملا ملا یعنی پتہ نہیں ختم کھانے والا تو منگنے پہننے والا۔ تو لہٰذا میں ملا کا نام نہیں لیتا، ایک عربی ادب میں کردار ہے، جحا نام ہے اس کا، جحا، ہے سے، حق والی ہے سے۔ تو جحا صاحب ایک دن، کیونکہ وہ حماقتوں پہ حماقتیں کرتا ہے، تو ایک دن وہ گلی میں، اپنے محلے کی ایک گلی میں ہوتا ہے اور بچے اسے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ بول کے خود یقین کرنے کی مثال دے رہے، بچے اسے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کیسے جان چھڑاؤں، تو اچانک اس کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے، کہتا ہے ہن پتہ لگے گا۔ تو وہ بچوں سے کہتا ہے اور مجھے تو تم ہر روز ہی، میں تو یہی رہتا ہوں، تنگ کر لو گے۔ وہ جو 2 گلیاں چھوڑ کے نا حلوہ بانٹ رہے ہیں، اس گلی میں حلوہ تقسیم ہو رہا ہے، بچوں نے سنا، آج کل کے بچے تو نہیں تھے گلبرگ یا ڈیفینس کے، حلوہ بڑی چیز ہوتا تھا، تو بچوں نے اس کو جوحا کو چھوڑا اور بھاگ گئے، گلی ویران ہو گئی۔
ابھی جو بھری ہوئی گلی تھی ادھر بندہ ہی کوئی نظر آ رہا ہے. جوہا نے کہا یار کہیں صحیح کا نہ بانٹ رہا ہو. وہ بھی پیچھے بھاگ گئے. حالانکہ اس نے پہلے جھوٹ بولا تھا, اس کو پتا تھا, لیکن جب اس نے جھوٹ کا اثر دیکھا نا کہ سب چلے گئے, کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ صحیح کا ہی حلوہ بانٹ رہا ہوں میں رہ جاؤں. چلا گیا پیچھے. بعض اوقات یوں ہو جاتا ہے, آپ بندہ ایک جھوٹ بولے پھر دیکھیں یار یہ تو لوگ سارے پیچھے چل پڑے, خود بھی پیچھے چل پڑتا. اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے. مولا فرما رہے, نفسیات بتا رہے کہ اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اس کے لیے بھرتی کی فرسودہ دلیلیں مہیا کر لیتا ہے, پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے. اس طرح شبہات کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے جس طرح مکڑی خود اپنے ہی جالے کے اندر. مکڑی جالا بنے پھر خود ہی پھنس جائے. لا یدری اصاب ام اخطا, اسے پتہ نہیں ہے اے جیڑی میں گل کیتی ہے ٹھیک ہے یا غلط. بات کر کیوں دی ہے؟ کیونکہ لوگ کہیں گے ایڈا عالم ہے تو انہیں سوال کا جواب ہی کوئی نہیں پتا, اتنا بڑا عالم ہے, لہذا بات تو ضرور کرنی ہے. لیکن جو اب اس نے کر دی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ جو میں نے کی ہے ٹھیک ہے یا غلط. یہ اس کی کیفیت مولا بیان کر رہے ہیں. فَإِنْ أَصَابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْطَأَ, اگر ٹھیک بات اس نے کی ہو تب بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہیں غلط نہ کر دوں. وَإِنْ أَخْطَأَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ, اور اگر خطا کر دی ہو امید اس کو ہوتی ہے شاید تکا لگ ہی جائے, صحیح ہو جائے. یہ کیفیت ہے اس کی. جاہلٌ, جاہل ہے. خبات جہالات, اور جہالتوں کا خبتی ہے. خبتی سمجھتے ہیں نا, ایسا جاہل نارمل جاہل بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا جاہل ہو بندہ چپ کرے نہ بولے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے, ایسا جاہل ہے پھر خبت کا شکار ہے, جہالتیں پھیلاتا بھی ہے. عاشن رکاب عشوات, اپنی نظر کے دھندلے پن کے ساتھ تاریکیوں میں بھٹکنے والی سواریوں پر سوار ہے. اس کی کیفیت بتا رہے, یعنی خود بھی نظر نہیں آتا اور جس سواری پہ بیٹھ گیا ہے وہ بھی بھٹکنے والی سواری. لم يعض على العلم بدرس قاطع, اس نے حقیقت علم کو نہیں پرکھا, یعنی تحقیق کی ہوتی, حق کو علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہوتی, حقائق کو جاننے کی کوشش کی ہوتی اور ان کو مضبوطی سے حاصل کیا ہوتا. اور یہ اگلا جملہ سنیے گا, یذر الروایات اذراء الریح الحشیم, وہ روایات کو, روایات یعنی احادیث, وہ روایات کو اس طرح درہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے تنکوں کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ روایات کو درہم برہم کرتا ہے, یعنی وہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو بات میں بتانے لگا ہوں یہ ضعیف ہے, یہ کرنے والی بات ہے, نہیں. اس کا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا پسند آئے گا, یہ کیوں کہ واہ واہ کر کے کہیں گے اس جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں. اس کا اس پہ فوکس ہوتا ہے کہ میں کیسے نکلوں. اس کام کے لیے یہ روایات سے کھیلتا ہے, یعنی اپنی بات کے لیے ضعیف ترین روایت کو بھی لے آئے گا, اور اگر اپنا معاملہ خراب ہو رہا ہو تو مضبوط ترین روایت کو بھی پی جائے گا, کہے گا ہے ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب مولا کے زمانے میں یہ کام ہو رہا تھا, آج بھی یہ کام ہوتا ہے. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یہ روایت جو ہے اس کی تو سند بہت ضعیف ہے. کہتا کنفرم تو نہیں ہے نا کہ جھوٹ ہے. ایسے زبردست ٹیکٹ بنائے ہوئے ہیں وکیلوں کی طرح
اب ظاہر ہے 100% تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جھوٹ ہے، لیکن جو معیار بنائے گئے حدیث کے اس کے مطابق ضعیف ہے۔ بھائی تم جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہو وہ یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے، کہتا ہے تم کنفرم کہہ سکتے ہو جھوٹ ہے؟ وہ کنفرم کیسے کرے جھوٹ ہے؟ کھیلتا ہے۔ کیوں شوق ہے اس کو ضعیف سنانے کا؟ چونکہ وہ مال بکتا ہے۔ حق کے خریدار کم ہوتے ہیں، تبھی تو مولا علی کے خریدار کم تھے۔ باقی زمانے چھوڑ دیں، اپنی خلافت کے زمانے میں مولا فرماتے تھے تم نے مجھے اتنا نیچے کر دیا ہے، اتنا مجھے لوگوں کی نظروں میں تم نے نیچے گرایا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابو طالب کا بیٹا بہادر ہے، کوئی شک نہیں، سیاڑا نہیں ہے۔ مولا علی کے بارے یہ اب توجہ کیجیے، یہ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھے آج اتنا نیچے لایا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں یہ بہادر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ سمجھدار نہیں ہے، سیاڑا نہیں ہے علی۔ مولا فرماتے ہیں پتہ کیوں کہتے ہیں؟ لا رأی لمن لا یطاع، اس کی رائے کی کیا ویلیو جس کی بات کوئی نہ مانے۔ آپ مظلومیت دیکھیں، یعنی اگر تم میری بات مانتے تو کوئی میرے خلاف بارے میں زبان نہ کھولتا، علی سمجھدار نہیں، لیکن میں تمہیں بات کہتا ہوں تمہاری نافرمانی سے نتیجہ نہیں نکلتا، تم نافرمانی کرتے ہو، لوگ اسے میرے کھاتے میں ڈال کے کہتے ہیں یہ سمجھدار نہیں۔ آپ درد دیکھیں مولا کا، اور مولا کو نہیں سن رہے، ان بونگوں کو سن رہے ہیں جن کے بارے میں مولا جن کے قصیدہ پڑھ رہے ہیں اس خطبے میں، کہ اگر کوئی بات کر دے، اگر صحیح کی ہو تو اس کو لگتا ہے کہیں غلط نہ ہو، غلط نہ کر دی، اور اگر غلط ہو تو امید لگتا ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے۔ تو جب ایسی کیفیت ہے تو نے بات کی کیوں ہے؟ بات کیوں کرتا ہے؟ آپ تصور کریں، بات کرنا اس کی مجبوری ہے، چونکہ اگر بندے سوال کریں، وہ کہے یار مجھے نہیں پتا، تو بندے کہیں کہ پھر تو اتھے ہمیں بیٹھا ہے، چل نکل۔ وہ روایات کو اس طرح درہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے تنکوں کو۔ خدا کی قسم، مولا فرما رہے ہیں اس روایت کی بنا پر، اللہ کی قسم، واللہ وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں، لیکن ایسا خائن ہے کہ بیٹھا ہوا وہاں پر۔ واللہ وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں، اور نہ اس منصب کے قابل ہے جو اسے سپرد کیا گیا ہے۔ آج اگر ہمیں کسی کو ممبر پہ بٹھانا ہو، اس کی اہلیت دیکھتے ہیں؟ آپ ذرا چلے جائیں دیہاتوں میں، یہاں پہ تو چلو کرتے ہیں، بندہ آتا ہے کہتا ہے جی 5 منٹ میں بھی گال کر لوں، تو ایک بندہ کہتا ہے بھی مثلا آپ کون ہیں؟ کہتا ہے جی کوئی نہیں، عالم میں کوئی نہیں۔ دوسرا کہتا ہے پاکاں دا ذکر ہی کرنا ہے نا، کرن دیو بیچارے۔ بھائی ممبر پہ چڑھا رہے ہو، خدا کا خوف کرو۔ وہ جو پبلک سنے گی وہ کہاں سے اتنے سیاڑے ہیں کہ ان کو پتہ، وہ تو ان کو تو اہل بیت کی عقیدت کے نام پہ جو بولا جائے، تو مینڈے عقیدت کے مطابق مومن دا مس میت کوئی نہیں غسل، تو اس کو نعرہ مار دیتے ہیں۔ اندنوں نبیوں دا سردار ہی نہیں ہوتا جیڑا وہی دا محتاج ہوئے، اس پہ بھی نعرہ مار دیتے ہیں۔ ان کو نہ سپرد کرو اس کے، یہ کہہ کر کہ پاکاں دا ذکر ہی کرنا ہے، یا اگر اس کو ممبر دینا ہے تو اس کو تو پاکاں دا ذکر کرنا ہے نا، تھوڑا جہا کلام میں پاک بھی سنا، پھر تینوں اتنے چڑھ دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انڈین گانوں کی سریں یاد ہوں گی، ایک سورت کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوگی۔ چیک کر لیں، پڑھا کے چیک کر لیں۔ ہم نے جواب دینا ہے اللہ کو، آپ نے جواب دینا ہے۔ میں جو
یہاں بیٹھ گیا ہوں، میری تفتیش اور زیادہ سخت ہونی، لیکن ہونی آپ کی بھی ہے. اور آپ مولانا پر ڈال کر، ذاکروں پہ ڈال کے آپ نکل جائیں، ایسا نہیں ہوگا. تسلی رکھیں. یہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے کہ یہود اور نصارہ کو مشرک بنانے والے کون تھے؟ ان کے عالم تھے. نہ کہ سارے، توجہ کریں، نہ کہ کبھی بھی مراد سارے نہیں ہیں، بلکہ مراد کیا ہے؟ اس خطبے میں مولا کیا چاہ رہے ہیں، کس درد کو بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں عالم حق اور عالم باطل سو کا پتہ ہی کوئی نہیں. نقصان کس کا کر رہے ہو؟ جن کو علی کے سامنے بیٹھنا چاہیے تھا وہ کس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ فلانے کے سامنے بیٹھے ہوئے. اس کو کہتے ہیں واہ کیا بات ہے اس کے علم کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی اس زمانے میں جنہوں نے مولا علی کے مقابلے میں مثلا دوسروں کی باتیں سنی، آج اس کا خمیازہ پوری امت بھگت رہی، آج تک بھگت رہی. یعنی ایسا نہیں کہ ان کے اپنے زمانے میں اثرات ہوئے ان کے، وہ تو ہوئے ہی ہوئے، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ آنے والے زمانے متاثر ہو جاتے ہیں، صدیاں متاثر ہو جاتی ہیں، صدیوں میں پیدا ہونے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں آج. اور اگر علی کی، مولا علی کی بے قدری نہ کی گئی ہوتی، اگر یاد رکھتے کہ یہ باب مدینۃ العلم ہے، یہی وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے انٹر ہونا ہے رسول اللہ کے علم کی طرف، تو پھر آج اور صورتحال ہوتی. لیکن وہ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا رأی لمن لا یطاع. اس کی کیا رائے جس کی بات کوئی نہ مانے. اس ایک جملے پہ آپ غور کریں، کس کیفیت میں کہا ہوگا مولا نے. جس کی بات نہ مانی جائے اس کی رائے کی کیا ویلیو. وہ جتنا بڑا عالم ہو، وہ جتنا بڑا حکیم ہو، اس کی بات ہی نہیں ماننی کسی نے، تو کہاں سے نتیجے دیکھیں گے لوگ اس کو. اور یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ تم بات نہیں مانتے. لوگ کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، میری باتیں جو ہیں وہ سمجھداری والی باتیں نہیں. مظلومیت ہے، عظیم مظلومیت ہے. اور آج بھی مولا کی یہ مظلومیت ہے کہ مولا سے عشق کا دعویٰ کرنے والے بھی مولا کا کلام پڑھنے کا شوق دلوں میں نہیں رکھتے. آپ کبھی سوچیں یہ کیوں ہے؟ نہج البلاغہ کیوں مظلوم ہے؟ اللہ گواہ ہے کہ جو کچھ ہم تک پہنچا ہے ان کی طرف سے، ان کی نسبت سے، اس میں سے سب سے امپورٹنٹ یہ، سب سے اہم یہ ہے کہ ہم مولا کا کلام پڑھیں اور سمجھیں اور ان کی اطاعت کریں. سب درد یہی ہے نا، اس کی رائے کیا جس کی بات کوئی نہ مانتا ہو. آج کیا کہیں گے؟ اس کی رائے کیا جس کی کلام پڑھتا ہی کوئی نہ ہو، جس کی سنتا ہی کوئی نہ ہو. ویسے دل و جان سے عاشق ہیں مولا علی پر. اس معمے کو ذرا حل تو کوئی مجھے کر کے دے. اتنا عشق علی کی ذات سے، لیکن نہج البلاغہ پتہ سوری کوئی. یہ کیا سائنس ہے؟ یہ کس سائنسدان کی تربیت ہے اور کس کی ایجاد ہے یہ مزاج؟ اللہ بہتر جانتا. میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ علی جو نہج البلاغہ والا ہے یہ کم ہی لوگوں کو پسند آتا. سنا سنایا علی، قبر میں آنے والے فرشتوں کو 2 تھپڑ مار کے بھگا کر بندہ نکال کے لے جانے والا علی، یہ بہت پسند ہے. جبکہ وہ علی اصلی نہیں ہے، اصلی یہ علی ہے، وہ گھڑا ہوا علی ہے. اور وہ گناہگار کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ تو جو مرضی کر، تو قبر ہے جانا ہے تو میں آ جاؤں. سبحان اللہ. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے آپ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کریں، پولیس آپ کو پکڑ کے تھانے لے جائے، اوپر سے آپ کے علاقے کا MNA آ جائے، چھاڑ دو. اس طرح مولا علی.
آئیں گے, فرشتوں سے کہیں گے کہ ASI صاحب تسی سائڈ تے ہو جاؤ, اس کو تو چھتر میں خود ماروں گا, کیونکہ باقی تو کرتے تھے بے ایمانیاں, وہ مجھ سے منسوب نہیں تھے, یہ تو میرا نام لے کے چھکے لگاتا تھا, اس کو تو میں خود نمٹوں گا. تسلی رکھیں, جو قرآن اور حدیثیں صحیح حدیثیں بتاتی ہیں وہ یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس طرح مولا علی کو پیش کیا جائے. تو مولا علی اگر ایسے ہوتے تو بے ایمان مولا کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں نہ ملتے جا کر. ایک گورنر تھا مکے کا, اس کو بلایا مولا نے, جب خلیفہ بنے نا, سابقہ دور کا گورنر تھا, مولا نے کہا کہ آ کے حساب دو, سب کو بلایا تھا. اس نے اپنے دوستوں سے, نہج البلاغہ میں دوستوں سے مشورہ کیا, کیا مشورہ دیتے ہو؟ علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیت المال کا حساب دو. تو اس کے بیلیوں نے کہا کہ ہم تجھے کیا مشورہ دیں, تجھے خود نہیں پتا کہ وہ کون ہے. مشورہ ہمارا نیک یہی ہے کہ تو شام دا ویزا لوا تے اگلی فلائٹ تے نکل جا. اس نے اپنا سارا حرام خوری جو کی ہوئی تھی بیت المال میں سے وہ خچروں ٹٹوؤں پہ لادا اور اگلی فلائٹ سے نکل گیا. اس زمانے کی فلائٹ, گیا ہی نہیں مولا کے پاس. یہ والے مولا جو ہیں وہ آ کے بے ایمانن وہ آ کے اکثر فرشتے ہو ہٹ جاؤ, اے میرا منن والا. دھوکا, فراڈ. جو مولا کا کلام پڑھ لے گا اس کو مولا کی وہ شخصیت سمجھ نہیں ہے. پھر اس کا دل کرے گا یا مولا تو قیامت والے دن میرے سامنے نہ ہی آمر تو چنگا ہے, باقی چھاڑ بھی دیتا ہے, نہ کوئی نہیں چھڑنا. یہ نہیں چھوڑیں گے. بتا رہا ہوں آپ, بتا رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے. میں نا اس کی ایک پریکٹیکل آپ کو مثال دوں, خطبہ یہ اینڈ ہونے والا ہے, چند منٹ اور لگیں گے, لیکن یہ میں مثال دے چکا ہوں یہ درس قرآن میں اور بھی جگہوں پر, لیکن یہ ہے ایسی کہ نا اس بات کو فیل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہے کیا. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ فوت ہو گئے, عزیز تھے ہمارے. تو ان کے ہاتھ کہیں آخری عمر میں کوئی 60 پلس تھے وہ. سنیے گا, ان کے ہاتھ نہج البلاغہ لگی, انہوں نے پڑھنا شروع کی فرسٹ ٹائم ان لائف. کب؟ 60 پلس ہو کے. تو مجھے اس طرح پتہ چلا کہ ایران پڑھتا تھا تو چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا. تو جب چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا تو ان سے سب سے ملنے کے لیے جا رہا تھا, تو ان سے بھی ملنے کا ارادہ کیا. جب ان کے میں ڈیرے کی طرف گیا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا, تو مجھے کہتے ہیں حیدر ہے؟ میں کہا جی جی حیدر. کہتا ہو رہا میرا پتر تیرے نال ایک گل پوچھنی ہے تیرے کو. میں گیا, سلام کیا, حال احوال. کہتے ہو میں گل یہ پوچھنی ہے کہ اے جیڑی کتاب ہے نہج البلاغہ اے مولا علی دی. تو میں نے تھوڑی سی وضاحت کی, میں نے کہا کہ اے مولا علی نے نہیں لکھی ہوئی. ہاں, مولا علی کا جو کلام ہے یہ ایک عالم تھے سید رضی, انہوں نے جمع کیا مختلف جو اصلی کتابیں ہیں وہاں سے, اور اس کا نام انہوں نے نہج البلاغہ رکھا ہے. تو کہتے ہو میرا پتر میرے آکھڑ دا مقصد ہے کہ جیڑیاں بیچ گلاں یہ گلاں مولا علی دیاں, یہ جو بیچ میں باتیں ہیں اس کے یہ مولا علی کی باتیں. تو میں نے کہا جی اے گلاں مولا علی دیاں. اب انہوں نے گولڈن جملہ بولا جو سونے سے لکھ کے لگوانا چاہیے. کہتے ہیں میرا پتر جے اے مولا علی ہے نا تو اے ساڑھے گاؤں میں چوتا ایک بھی نہیں بچتا. آپ گیس کرو. کہتے ہیں اگر یہ جو نہج البلاغہ میں جس کا کلام ہے نا, اگر مولا علی یہ ہے تو یہ جو ہمارا گاؤں ہے نا اس میں سے تو گارنٹی لے لو ایک بھی نہیں بچتا. صلوات پڑھیں محمد والے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم 60 سال سے پہلے ہی پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ پتہ چل جائے ایکچولی مولا علی کیسے. اب آپ نے ابھی تک خطبہ سنا, میں اس کو اردو پڑھ کے اور تمام کرتا ہوں. چند جملے, جس چیز کو
خدا کی قسم وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں، اور نہ اس منصب کے قابل ہے جو اسے سپرد کیا گیا ہے۔ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ قابل اتنا علم ہی قرار نہیں دیتا۔ یعنی اس سے جا کے پوچھے نا اور اس کو نہیں پتا ہوتا نا، کہتا ہو تو اتنی اہم بات ہی کوئی نہیں، ایسے گھما دیتا ہے اگلے کو۔ اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس سے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا بھی پہنچ سکتا ہے۔ کہتا میں گال کر دیتی، اینڈ، اس کے بعد کوئی نہیں۔ جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اسے پی جاتا ہے۔ ساڑھے مذہب شاک کی کوئی نہیں، کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے۔ اپنی جہالت کو اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے 2 اور 3 میں شک ہو تو کیا کرنا ہے، اس کو گولی کھلاؤ۔ ناحق بہائے ہوئے خون اس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں، اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی وراثتیں چلا رہی ہیں۔ یعنی یہ عالم بن کے بیٹھا، اس نے فیصلے کیے، جو ناحق خون بہے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں چیخ رہے ہیں ہمارا قصاص کون لے گا؟ اس فیصلے کرنے والے نے کیا کر دیا؟ ہم کس کے تھے اور تو نے اے اللہ کس کا حصہ بنایا تھا، مل کس کے؟ آخری جملے اس خطبے کے، اللہ اشکو، اللہ ہی سے میں شکوہ کرتا ہوں۔ مولا فرما یعنی میری بس ہو گئی ہے، اب میں اللہ سے ہی شکوہ ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں۔ جہالت میں زندگیاں گزارتے ہیں، یہ مولا کے زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جب علی جیسا عالم موجود ہے، لیکن لوگ ادھر گھسے ہوئے۔ اللہ ہی سے شکوہ ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ یہ آخری جملہ۔ ان لوگوں میں، یعنی یہ جو جہالت میں جیتے ہیں گمراہی میں مرتے ہیں، ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں۔ اللہ کا کلام بالکل بے قیمت ہے۔ کب بے قیمت ہے؟ سمجھنے والی یہ بات ہے۔ ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں جب اسے اس طرح پیش کیا جائے جس طرح پیش کرنے کا حق ہے۔ یعنی جیسا قرآن ہے سیدھا سیدھا بتایا جائے، ان کو پسند ہی نہیں آتا۔ اور اسی قرآن کو جب ہیرا پھیری کر کے بتایا جائے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں ہے، کب؟ اس وقت جب کہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے۔ آیت کسی اور بات میں اتری ہے، یہ وہاں سے پٹ کے اپنے نعرے کے لیے کسی اور جگہ فٹ کر کے سناتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے، قرآن جیسے تو کتاب ہی کوئی نہیں۔ لیکن اسی قرآن کو اسٹریٹ فارورڈ سنایا جائے، لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ یہ جملہ جس کو سمجھ آ جائے نا مولا کا، تو آج کے معاشرے کی بھی روشنی ہو جائے گی اس میں۔ اور یہ سمجھ اسی کو آئے گا جو پڑھے خود قرآن کو، ورنہ اسے پتہ کیسے چلے گا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور ہیرا پھیری کیسے ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی نہیں اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں۔ یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو بری چیزیں تھیں اب ان کے لیے وہ اچھی بن گئی، اور جو اچھی چیزیں تھیں وہ اب ان کے لیے بری بن گئی، کیونکہ مولا اچھائی کی طرف بلا رہے تھے، انہیں پسند نہیں آتا تھا، اور مولا جس برائی سے روکتے تھے ان کو اسی کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ ان کی پھر ان کے معیار الٹ گئے ہیں، اور اچھائیاں ان کے ہاں برائیاں بن گئی ہیں، اور برائیاں ان کے ہاں اچھائیاں بن گئی ہیں۔ تو یہ خطبہ تمام ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، اے پروردگار ہم سب کو، پوری قوم کو، بلکہ ساری انسانیت کو کم سے کم ان 3 کتابوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔